بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے بہلول دانا۔ شہروں کے شہر بغداد کی پر رونق شاہراہوں پر زندگی اپنی مخصوص گہما گہمی سے رواں دواں تھی۔ لوگ باغ اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف تھے، بازاروں میں خرید و فروخت ہو رہی تھی اور گلی کوچوں میں لڑکے بالے کھیل کود میں مگن تھے۔ اچانک ایک شور اٹھا، چہر جانب ایک ہلچل سی مچ گئی۔ لوگوں نے وہب کو دیکھ کر انگلیاں دانتوں میں داب لی اور حیرت و استعجاب سے میرگی دوراں کا کرشمہ دیکھنے لگے۔ بغداد کا مشہور ثروت مند وہب بن عمر، جو عباسی خلیفہ ہارون رشید کے قریبی رشتہ داروں میں تھا، اپنے گھر سے اس حال میں نکلا تھا کہ اس کے بال پریشان تھے، داڑھی بے ترتیب اور لباس پورا گندا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے عصا کو اس نے گھوڑا بنا رکھا تھا، جسے بچوں کی طرح کھٹکھٹاتا بے معنی الفاظ کہتا نہ جانے کس سمت چلا جاتا تھا۔ جس نے بھی آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا، وہب نے اسے دھتکار دیا، دور ہو جاؤ، ہٹو، مجھے راستہ دو، نہیں تو میرا گھوڑا لات مار دے گا۔ لوگ اس کی یہ حالت دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔ بچوں کے ہاتھ ایک نیا تماشا آ گیا۔ وہ پہلے تو دور دور سے اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر آہستہ آہستہ نزدیک آئے۔ کسی نے اس کی عبا کھینچی، کسی نے اس کی ردا گھسیٹ لی، کوئی اس کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا اور کوئی اس کی عصا پر سوار ہونے کی ضد کرنے لگا، جسے وہ گھوڑے کی طرح چلا رہا تھا۔ لیکن وہب نے بچوں کو نہ ڈانٹا، نہ ڈرایا، نہ دھمکایا، بلکہ وہ خود بھی ان میں سے ایک معلوم ہونے لگا اور بچوں کے ساتھ بچکانہ حرکتیں کرتا رہا۔ آبادیوں سے دور ویرانے کی طرف بھاگ گیا۔ سارے شہر میں جیسے سناٹا چھا گیا تھا۔ حیرت و عبرت نے لوگوں کو ششدر کر دیا۔ کچھ لمحے گزرے اور ان کے حواس پلٹے۔ وہ عبرت کی اس گم کر دینے والی کیفیت سے نکلے تو ہر طرف اسی کے تذکرے ہونے لگے۔ جہاں چند لوگ اکٹھے ہوتے، وہب بن عمر کی ذہنی حالت ہی زیر بحث آتی۔ لوگ گلیوں اور چوراہوں میں کھڑے اسی کے واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے نظر آتے۔ کوئی کہتا خدا کی شان ہے، یہ وہب بن عمر شہر کے دانش مندوں میں شمار ہوتا تھا، مگر آج اس کی حالت دیکھ کر عبرت ہوتی ہے۔ کوئی دوسرا کہتا لگتا ہے اس کی کوئی بات بارگاہ خداوندی میں ناپسندیدہ ٹھہری ہے، شاید اسی لیے اس نے وہب سے عقل و دانش چھین لی ہے۔ برے وقت سے پناہ مانگنی چاہیے، ایسوں کی حالت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ کوئی خوف خدا سے کانپ کر بولا، خواہ مخواہ قیاس آرائیوں سے اجتناب برتو، نامعلوم اس کی اس حالت میں کون سی حکمت پوشیدہ ہے۔ ایک مرد بزرگ نے گہرا سانس لے کر کہا اور ایک جانب چل دیا۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا اور اس کے لفظوں میں اسرار بول رہے تھے۔ اس کے برابر کھڑا ہوا ایک شخص بڑے غیر محسوس انداز میں مجمع سے علیحدہ ہوا اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کچھ دور تک دونوں اسی طرح چلتے رہے، پھر پہلے شخص نے اپنے عقب میں قدموں کی چاپ سے کسی اور کی موجودگی کا اندازہ لگایا اور غیر ارادی طور پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دوسرے شخص نے اپنے قدموں کو تیز کیا اور اس کے برابر آ گیا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور محتاط لہجے میں بولا، اے مرد بزرگ، میں نے آپ کی باتوں میں اسرار کو بولتے سنا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہب کی دیوانگی میں جو حکمت پوشیدہ ہے، آپ اس سے واقف ہیں۔ آپ مجھے خدا رسیدہ معلوم ہوتے ہیں۔ میں آپ جیسے لوگوں کی گفتگو میں اپنے لیے ہدایت و رہنمائی تلاش کرتا ہوں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ مجھے وہب کی حالت کی کچھ خبر دے دیں؟ اس مرد بزرگ نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی اور بے نیازی سے کہا، اے بندہ خدا، تو کسی عظیم غلط فہمی کا شکار معلوم ہوتا ہے۔ جا اور اپنی راہ لے، مجھے بھلا وہب سے کیا سروکار؟ اس شخص نے بزرگ کا دامن پکڑ لیا، بخدا میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں، میں نے عالموں اور برگزیدہ لوگوں کی صحبت میں وقت گزارا ہے۔ آپ جیسے لوگ تو حکمت و دانش کے سرچشمے ہیں۔ اگر آپ اس لیے مجھ سے کلام نہیں کرنا چاہتے، حالات زمانہ دگرگوں ہیں اور خلیفہ ہارون کے جاسوسوں اور عام لوگوں میں تمیز کرنا مشکل ہے، تو
تو میں خدا کی قسم کھا کر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ جو کچھ بھی فرمائیں گے وہ میرے پاس امانت کی طرح محفوظ رہے گا۔ اگر میں اس میں خیانت کروں تو اللہ مجھے وہی سزا دے جو خائن کی ہے۔ اس مرد بزرگ نے اس کی طرف گھور کر دیکھا اور بیزاری سے کہنے لگا، اے شخص، تو کس قدر باتونی ہے اور گفتگو کا شائق ہے۔ میں نے تجھ سے کہہ جو دیا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گیا، مگر اس شخص نے پیچھا نہیں چھوڑا اور اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا بولا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا ہارون رشید اور اس کے حواریوں سے کوئی تعلق نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ان 3 اشخاص میں سے ایک ہیں جنہوں نے امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے قید خانے میں رابطہ کیا تھا، اور وہب بھی اس وقت آپ کے ساتھ تھا۔ وہ مرد بزرگ ٹھٹک کر رک گیا اور خوشمگین لہجے میں بولا، اگر تو اتنا کچھ جانتا ہے تو پھر میرے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ تجھے میرے بیان کی کیا حاجت ہے؟ میں اہل بیت کا دوستدار ہوں۔ میں اس کٹھن وقت کی سختیوں سے واقف ہوں جو آل محمد کی وحی خواہوں کو درپیش ہے۔ امام وقت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام مسلسل قید میں ہیں۔ زندان کے دربانوں کی ان پر سختیاں دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، مگر افسوس کہ ہم بے بس ہیں اور شاید بزدل بھی۔ یقیناً خدا کے ہاں ہم اس کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ ان سے رابطے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ نے کسی طرح ان سے رابطہ کیا ہے، تو میں نے سوچا آپ سے ہدایت اور بصیرت حاصل کروں۔ وہ مرد بزرگ گوں مگوں کی کیفیت میں کچھ سوچتا رہا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر بولا، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اسے ثابت کرو۔ بسر و چشم آپ میرے ہمراہ تشریف لے چلیں۔ میری زوجہ مدینے کی ہیں اور آل محمد کی آزاد کردہ کنیز ہیں۔ ہماری دولت مودت اہل بیت ہے۔ آپ جیسے چاہیں مجھ سے قسم لے لیں، جیسا چاہیں اطمینان کر لیں۔ اس نے پوری سچائی سے کہا۔ مرد بزرگ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو اس کے لفظوں کی تائید کر رہی تھی، اور کچھ سوچ کر اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اس کے گھر پہنچ کر جب اس نے اچھی طرح سے اطمینان کر لیا کہ اس کی گفتگو غیر محفوظ نہیں ہوگی تو بولا، سن اے بندہ خدا، تو حالات زمانہ کو جانتا ہے اور تجھ سے یہ بھی پوشیدہ نہیں کہ لوگوں کی ہمدردیاں عباسیوں کو اس لیے حاصل ہوئی تھیں کہ انہوں نے آل محمد کی حمایت اور اعانت کا نعرہ لگایا تھا۔ ان کا حق ان تک پہنچانے کا وعدہ کیا تھا، مگر افسوس کہ انہوں نے نہ صرف آل محمد کا حق نہیں پہنچایا بلکہ لوگوں کی ان کے ساتھ عقیدت اور محبت دیکھ کر انہیں اپنی سلطنت کے لیے خطرہ تصور کرنے لگے۔ ان کے دن رات اسی کوشش میں صرف ہوتے ہیں کہ کس طرح امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے لوگوں کی توجہ ہٹا سکے۔ اسی لیے یہ ہر اس شخص کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں جو آل محمد سے عقیدت رکھتا ہے۔ ہمیں یہ اطلاعات برابر مل رہی تھیں کہ ہم محبت آل محمد کے جرم میں عنقریب ہارون کے زیر عتاب آنے والے ہیں۔ اسی لیے ہم نے باہم مشورہ کیا، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ بالآخر یہی فیصلہ کیا کہ امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ ان کی قید کے احوال سے تو تم واقف ہو کہ ان کے دربان چن چن کر شقی القلب اور دشمن اہل بیت رکھے جاتے ہیں۔ ان سے ملنے پر سخت پابندیاں ہیں، لیکن کسی نہ کسی طرح ہم نے اپنا مسئلہ ان کی خدمت میں پہنچا ہی دیا۔ اگلے روز صبح صادق کے وقت زندان سے مٹی کی ایک ٹھیکری گری۔ ہم پہلے ہی اس طاق میں تھے۔ ہم نے بڑی رازداری سے وہ ٹھیکری اٹھا لی۔ میں قربان جاؤں اپنے امام پر، اس کا لہجہ گلوگیر ہو گیا اور وہ رک کر آنسو پونچھنے لگا۔ دوسرے شخص کی آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے۔ اس مرد بزرگ نے سرد آہ بھری۔ امام پر قید خانے میں اس قدر سختی ہے کہ انہوں نے مٹی کی اس ٹھیکری پر حرف تہجی میں صرف ایک حرف لکھا تھا۔ وہ کیا؟ اس شخص نے بےتاب ہو کر سوال کیا۔ اس ٹھیکری پر حرف جیم لکھا ہوا تھا۔ فرزند رسول کے عطا کردہ اس ایک حرف نے ہم پر حکمت کے دروازے کھول دیے۔ ہمیں اپنی مشکل کا حل از خود مل گیا جو ہمارے حالات کے ساتھ میل کھاتا تھا۔ ہمارا تیسرا ساتھی، جس کا نام ظاہر کرنا ضروری نہیں، اس نے جیم سے جلا وطنی مراد لی۔
وہ آج رات یہ شہر چھوڑ دے گا۔ میرے وجدان میں جیم سے جبل کا انکشاف ہوا ہے۔ میں پہاڑوں پر اپنے آبائی مکان میں پناہ لوں، اور ہمارے دوست وہب بن عمر کے لیے جیم جنون کی علامت بنا، اور تم دیکھو گے کہ آل محمد کے اس دیوانے کی دیوانگی فرزانوں کو شرما دے گی۔